ٹائم چینج ہوا ہے، وقت کا خیال رکھا کریں۔ کل ہم نے یہ حدیث پڑھ لی تھی کہ ایک یہودی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ چلو اس نبی کے پاس چلتے ہیں جو اپنے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو دوسرے ساتھی نے اس کو کہا کہ بھائی اس کو نبی نہ کہو، اگر اس کو نبی کہو گے تو اس کی آنکھیں چار ہو جائیں گی۔ آنکھوں کے چار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ خوش ہو جائے گا، اپنا آپ اس کو بڑا لگنے لگے گا، تو یہ مطلب ہے آنکھیں چار ہونے کا۔ تو اس میں مطلب یہ کہ انہوں نے ایک بغض کا اظہار کیا اپنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان سے سوال کریں گے 9 نشانیوں کے بارے میں، انتس آیات بینات۔ اب وہ آیات بینات سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کرام کی 2 رائے ہیں۔ بعد نے تو یہ کہا کہ آیات بینات سے مراد وہ 9 معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، 9 معجزات مراد ہیں، جس میں عصا ہے، لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام جو سانپ بن جاتا تھا، ید بیضا، بغل کے اندر ہاتھ رکھتے تھے، پھر ہاتھ نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا، دم ہے، یعنی خون کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا، طوفان آیا تھا، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، پھلوں کے اندر کمی ہونا، خشک سالی ہونا، قحط سالی ہونا، یہ 9 معجزات، یہ مراد ہے۔ اور بعض علماء کرام جیسے علامہ طیبی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ ان 9 آیاتوں سے مراد 9 احکامات مراد ہے جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں مراد ہو سکتی ہیں، معجزات بھی مراد ہو سکتے ہیں، احکامات بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ راوی نے ان معجزات کو چھوڑ دیا ہو، کیونکہ معجزات کا ذکر تو قرآن میں ہے اور احکامات کو ذکر کر دیا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہاں پر احکامات کا مراد لے لیں، 10 آیات سے مراد احکامات مراد لے لیں، تو اس صورت کے اندر یہاں پر 10 احکامات بنتے ہیں۔ ولا تشرکوا، ٹھیک ہے، ولا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تمشوا ببريء الى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تاكلوا الربا ولا تسقفوا محسنة ولا تولوا للفرار يوم الزحف۔ یہ 9 احکامات ہیں۔ آگے وعلیکم خاصۃ الیہود اللہ تعددوا فی السبت، یہ تو 10 ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا 9 احکامات کے بارے میں اور یہ تو 10 احکامات ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے 9 احکامات کا ہی سوال کیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ 9 احکامات تو مشہور تھے سب کے اندر، ٹھیک ہے، تمام یہودیوں کو وہ احکامات مراد پتہ تھے اور باقی مذاہب کو بھی پتہ تھے، مذاہب والوں کو، کہ بھئی یہودیوں کو یہ 9 احکامات میں ہے۔ ایک خاص حکم تھا جو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا، وہ امتحان لینا چاہتے تھے اللہ کے رسول کا کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں، اور وہ تھا ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا۔ یہ احکامات، یہ حکم بھی ان کے ساتھ خاص تھا۔ اللہ کے رسول نے اس کو خاص طور پر بیان کیا کہ وعلیکم خاصۃ الیہود اللہ تعتدوا فی السبت۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو بالکل انہوں نے سچ بتایا، بالکل ساری باتیں ٹھیک بتائیں، تو فقبل یدیہ ورجلیہ، ٹھیک ہے، اب یہاں پر وہی منافقت کرنے لگے، ٹھیک ہے، شوبازیاں کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو پاؤں کو چومنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نبی تو ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کیوں میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ تو یہاں پر آگے پھر انہوں نے جھوٹ بولا، وقال ان داؤد علیہ السلام، کہ داؤد علیہ السلام دعا ربہ، انہوں نے دعا کی اپنے رب سے کہ لا یزال من ذریتی نبی، کہ میری اولاد میں سے ہمیشہ ایک نبی آئے۔ تو ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں اور بعد میں جو ہے تو ان کی اولاد میں سے کوئی نبی آئے تو پھر
وہ ہمیں قتل کر دیں گے. تو یہ بھی کیا تھا؟ یہ بھی ایک جھوٹ تھا. نہ تورات کے اندر اس طرح کوئی حکم موجود تھا داؤد علیہ السلام کا، اور نہ زبور کے اندر اس طرح کوئی حکم موجود ہے. یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، ٹھیک ہے، جان چھڑانے کے لیے، اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہ لانے کا بس ایک بہانہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ کل والی حدیث تھی، پچھلی سبق والی جو ہم نے پڑھی تھی. آگے دیکھو، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الكف عمن قال لا الہ الا اللہ ولا تكفر بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل والجهاد ماز مصبعثا الله الى ان يقاتل آخر هذه الامه الدجال ولا لا يقتله جور جائر ولا عدل عائل والايمان بالاقدار. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی جڑ ہے. ایک یہ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہو اس کو قتل نہیں کرنا، الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنا، جہاد نہیں کرنا، اس کے ساتھ مخاصمت نہیں کرنا، لڑائیاں نہیں کرنی، اس کو کافر نہیں کہنا. ٹھیک ہے. ولا تکفرہ بذنب، اگر کوئی گناہ کرے تو اس کو کافر نہیں کہنا. اس سے رد ہوا کن کے اوپر؟ اس سے رد ہوا معتزلہ کے اوپر. ٹھیک ہے. اس سے رد ہوا معتزلہ کے اوپر اور خوارج کے اوپر کہ جو گناہ کبیرہ کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں، ایمان سے خارج سمجھتے ہیں. تو اس سے رد ہوا ان کے اوپر. ولا تخرجہ من الاسلام، اور نہ نکالو ان کو اسلام سے بعمل، کسی بھی عمل کے ذریعے سے. پہلے جملے کے ساتھ لا تکفر کے ساتھ رد ہوا کن کے اوپر؟ معتزلہ کے اوپر کہ وہ گناہ کبیرہ کرنے والوں کو اسلام سے خارج کر کے کفر کے اندر داخل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرے جملے سے معتزلہ کے ان فرقے کے اوپر رد ہوتا ہے کہ جو اسلام سے خارج تو سمجھتے ہیں لیکن کفر کے اندر داخل نہیں سمجھتے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو آدمی گناہ کبیرہ کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، بس. کافر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ نہیں کہتے، کہہ رہے کافر نہیں ہوگا لیکن اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا. تو منزلہ تم بین المنزلتین کو ثابت کر. ٹھیک ہے. آگے فرمایا والجہاد ماض الی یوم القیامہ، اور جہاد وہ ماضن منبعثا اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال. سمجھ گئے؟ تو یہ کیا ہے؟ اگلی علامت ہے، یہ اگلی علامت ہے اصل ایمان کی. ایمان کی 3 علامتیں ہیں یہ، اس کے بعد اگلی علامت کہ جہاد فرض ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس وقت سے لے کر اس وقت تک جب کہ اس امت کا آخری آدمی دجال کو قتل نہیں کرے گا، اس وقت تک جہاد ہوگا. ٹھیک ہے. اس وقت تک جہاد جاری رہے گا. سمجھ گئے؟ تو جہاد جاری ہوگا، یہ بھی کیا ہے؟ اسلام کی علامات میں سے. جو جہاد کا انکار کرے گا تو وہ آدمی کافر ہوگا. اب کب تک ہوگا؟ خروج دجال تک جاری رہے گا. اس سے لڑ کر خروج دجال کو شکست دے کر پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، اور ان کا مقابلہ تو ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو جاری کر دیں گے. ٹھیک ہے. یاجوج ماجوج کے اوپر، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، یاجوج ماجوج کو. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد جہاد نہیں ہوگی، پھر اس کے بعد سارے مسلمان ہوں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے تو لوگ کفر کی طرف لوٹیں گے اور سب کافر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر دنیا کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر قیامت کا ہے. سمجھا گئی بات؟ تو اس لیے فرمایا کہ خروج دجال تک جہاد ہوگا، کیونکہ اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے، اور یاجوج ماجوج تو ایسی قوم ہوگی کہ جس سے مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کی مکمل تفصیل کیا ہے وہ آگے حدیثوں کے اندر آئے گی.
تو جہاد جاری ہوگا یہاں تک کہ اس امت کا آخر آدمی دجال کے ساتھ لڑے، جہاد کرے. لا یقتلہ جور جائر، اس کو کسی ظالم بادشاہ کا ظلم نہیں روک سکتا. یعنی اگر کسی مملکت کا سربراہ ظالم ہو، لیکن جب وہ جہاد کا اعلان کرے گا تو سب نکلیں گے. یہ بہانہ نہیں کریں گے کہ بھائی یہ تو ظالم ہے اور ہم اس کی معیت کے اندر جہاد نہیں کریں، نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ ظالم ہے لیکن جب جہاد کا حکم دے رہا ہے تو اب جہاد کے لیے جانا. ٹھیک ہے. ولا عادل عادل، اور نہ عدل کرنے والے کا عدل جہاد کو روک سکتا ہے. یعنی اگر کسی حکومت کا سربراہ عادل ہے تو اس کی عدالت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر وہ جہاد کا حکم نہیں کرتا، لوگ کہیں کہ بھائی یہ تو ایک عادل آدمی ہے، جب یہ جہاد کا نہیں کہہ رہا تو بس ٹھیک ہے پھر نہیں کرتے. نہیں، کہہ رہے اگرچہ وہ عادل ہے، اس کی عدالت اپنی جگہ پر، لیکن جب اس نے جہاد کا حکم دے دیا، روک دیا، تو اب اس کی حکم کی اطاعت نہیں ہوگی. اب بس اعلی کلمت اللہ کے لیے لڑنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، مارنا پڑے گا اور مرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ مانا. تو جور و جائر کا مطلب کیا؟ کہ اگر کوئی بادشاہ ظالم ہے لیکن اگر جہاد کا حکم دے رہا ہے تو بس یہ نہیں سوچنا کہ بھائی یہ تو ظالم ہے، اس کی معیت کے اندر ہم نے جہاد نہیں کرنا، ایسا نہیں کہنا، بلکہ جہاد کے لیے اس کے ساتھ جانا ہے. اور اگر ایک عادل آدمی ہے، عادل بادشاہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جہاد نہیں کرنا، تو پھر یہ نہیں کہنا کہ بھائی وہ تو عادل ہے، انصاف پسند ہے، جب وہ جہاد کا حکم نہیں دے رہا تو چلو پھر جہاد نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کہنا، بلکہ جہاد کے لیے ہر صورت نکلنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس بادشاہ کی بات نہیں ماننا. والایمان بالاقدار، تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ بھی واجب ہے. یہ تفصیلی بات آگے آ رہی ہے. اچھا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا زنى العبد خرج منه ایمان فكأن فوق رأسه كالظل، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، گویا کہ اس کے سر کے اوپر سائے کی طرح ہوتا ہے. اس کے سر کے اوپر سائے کی طرح ہوتا ہے. فإذا خرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان، جب اس عمل سے نکل جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے. یہاں پر ایمان نکلنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے نور ایمان چلا جاتا ہے، یا کمال ایمان چلا جاتا ہے، یا حیا بھی ایمان کی ایک قسم ہے تو اس سے حیا نکل جاتی ہے. یا یہ ایمان نکلنے سے مراد یہ ہے کہ تشدید اور تخلیص پر محمول ہے. ٹھیک ہے. تشدید پر محمول ہے کہ ایسا بندہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کام کرے. بہرحال تو ایسی صورت کے اندر وہ کامل ایمان یا ایمان کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے فارغ ہوتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو پھر وہ ایمان کا نور اس تک واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس گناہ کو جائز سمجھ کر کرے گا پھر تو وہ کافر ہوگا. ٹھیک ہے. پھر تو جب تک کلمہ نہیں پڑے گا اس وقت تک وہ مومن نہیں بنے. وعن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھے وصیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعشر کلمات، 10 کلموں، لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. ٹھیک ہے. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تو قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تُخْرَجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے اہل کو اور اپنے مال کو چھوڑ دو. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کو قصدن نہ چھوڑنا. فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کیونکہ جو فرض نماز کو قصدن چھوڑ دیتا ہے، برئت فقط برئت منہ ذمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں نہیں رہتا. ولا تشربن، اور مت پینا شراب کو، خمرن، شراب نہ پینا. فإنه رأس كل فاحشة، کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے. وإياك والمعصیہ، اور گناہ سے بچتے رہنا. فإن بالمعصیة حل سخط اللہ، کیونکہ معصیت سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے. وإياك والفرار من الزحف، اور بچو تم کس سے؟ بچو تم جہاد کے موقع پر پیٹ پھیرنے سے. وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگرچہ سارے لوگ ہلاک ہو جائیں. وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مَوْتٌ، اور جب لوگوں کے اندر
वबाई मर्ज फैल जाए, जब लोगों के अंदर वबाई मर्ज फैल जाए, मौत फैल जाए का मतलब क्या, वबाई मर्ज फैल जाए, वअन्त फीहिम, और आप भी वहां पर हो, फस्बुत, तो वहीं पे रोके रहो, वअनफिक अला अयालिका मिन तौलिका, और अपने ताकत के मुताबिक अपने घर वालों पे खर्च करो, वला तरफ़अ अन्हुम असाका, और उनसे अपनी लाठी न हटाना, अदबन, अदब के लिए, व अख्फाहुम फिल्लाहि, और अल्लाह से उनको डराते रहना। ठीक है, तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की 10 वसीयतें हैं जो उन्होंने नकल की, कि एक, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करना, अगरचे तुम्हें कत्ल किया जाए या तुम्हें जला दिया जाए। मतलब ये कि अगर तुम्हें कत्ल करने की और जला देने की धमकी कोई दे डाले, तब भी अल्लाह के साथ किसी को शिर्क न करो, क्योंकि अगर कत्ल कर दिया जाए फिर तो उसको तुम शिर्क के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते ना। एक आदमी को कत्ल कर दो, उसको कहो कि भाई तुम कलमा कुफर पढ़ो, वो कैसे पढ़ेगा, उसका तो सर ही नहीं है, उसमें तो रूह ही नहीं है। तो वह इन कुतिलता और हुर्रिकता का मतलब क्या, अगर तुम कत्ल किए जाओ या जला दिए जाओ, माना ये कि अगर तुम्हें कत्ल किए और जला देने की धमकी दी जाए, तुम्हें सूली पे लटकाया जाए कि पढ़ो वरना तो अब हम तुम्हें फांसी कर देंगे, या आग के सामने खड़ा किया जाए कि पढ़ो वरना तुम्हें आग में जला देंगे, तब भी अल्लाह ताला के साथ। ठीक है, कुरान के अंदर है कि अगर आदमी मुतमइन्नम बिल ईमान, अगर उसका दिल क्या हो, ईमान पर मुतमइन हो और कलमा कुफर पड़े, तो वो काफिर नहीं हो। ठीक है, तो इसमें दो है, एक रुखसत है और एक अजीमत है। बेहतर बात तो ये है, बेहतर तो ये है कि ऐसी हालत में भी कलमा कुफर न पढ़ा जाए। ठीक है, और अपने दिल के साथ और जबान के साथ अल्लाह ताला की वहदानियत के ऊपर कायम रहे। लेकिन अगर किसी आदमी ने ऐसे मौका पर कि उसको धमकी दी गई है, किसकी, कुफर की धमकी दी गई है, मार डालने की धमकी दी गई है, और वो आदमी क्या, ये किसी का कैमरा खुला हुआ है, हाँ, एक मिनट मेरा से बंद, चलो। अच्छा, तो अगर ये कि अगर किसी को धमकी दी गई है कि भाई उसको अ, या तो कत्ल किया जाएगा या वो कलमा कुफर, और अगर उसने कलमा कुफर पढ़ लिया लेकिन मुतमइन्नम बिल ईमान, उसका दिल ईमान के साथ मुतमइन, तो वो काफिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला के रसूल ने हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, तो ये अजीमत का हुक्म दिया कि भाई आपने कलमे कुफर नहीं पढ़ना, आपने अजीमत पर अमल करना। ठीक है, वालिदैन की नाफरमानी न करना, अगरचे वो तुम्हें हुक्म दे कि अपने घर वालों को निकाल दो, अपने घर वालों को निकाल दो। वालिदैन अगर किसी हुक्म शरी की वजह से कहते हैं कि भाई अपनी बीवी को तलाक दे दो, कि बीवी है बदकार है, ठीक है, और पर्दा नहीं करती, बात नहीं मानती, बच्चों की तरबियत नहीं करती, और दीन के लिए नुकसानदेह बन रही है, और मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम किए हुए हैं, तो वालिदैन ने कहा बेटा इस बीवी को तलाक, ये जो है तो तुम्हारे बच्चों की मां नहीं बन सकती। ठीक है, तो उस वक्त तो इताअत वाजिब है। लेकिन अगर बीवी क्या है, इताअत गुजार है, सही तरबियत कर रही है, वालिदैन की भी जो है तो फर्मा बरदार है, शोहर की भी फर्मा बरदार है, दीनदार है, नमाज पढ़ती है, फिर भी वालिदैन कहते हैं कि उसको तलाक दे दो, किसी बोगस की वजह से, आपस में इख्तलाफात की वजह से, तो फिर इताअत करना फर्ज नहीं। ठीक है, फिर इताअत करना फर्ज नहीं है। आगे फर्ज नमाज ना छोड़, जो फर्ज नमाज छोड़ देता है, अल्लाह ताला का जिम्मा उससे बरी हो जाता है। साथ जब नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ने की सूरत में वो अल्लाह ताला की हिफाजत में होता है। लेकिन जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता, तो वो इंसान अल्लाह ताला की हिफाजत में नहीं होता, कि शैतान उसको जो है तो नुकसान पहुंचाए, या जो है तो अ, दूसरे लोग जो है तो अ, बदकार लोग उसको नुकसान पहुंचाए, वो अल्लाह ताला की हिफाजत के अंदर। शराब न पियो, क्योंकि हर गुनाह की जड़ है। शराब आदमी पी लेगा, इस सूरत के अंदर उसका जहन काम करना छोड़ देगा, जहन काम करना छोड़ देगा, तो इस सूरत के अंदर वो आदमी अच्छे को अच्छा और बुरा को बुरा नहीं समझता। ठीक है, गुनाह उससे हो जाता है। शराब के बाद जो है तो फिर बीवी को भी जो है तो बातें सुनाता है, माँ को भी सुनाता है। ठीक है, और हर नाजायज काम क्या है, फिर करने लगता है। और गुनाह से बचो, क्योंकि गुनाह के जरिए से अल्लाह ताला नाराज होते हैं। गुनाह के साथ अल्लाह ताला नाराज होते हैं, जो आदमी गुनाह करता है।
وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے موقع پر دشمن سے نہیں بھاگنا اگرچہ سارے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب لوگوں کے اندر ایک وبائی مرض پھیل جائے تو پھر اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کیا ہے، اس میں بھی احتیاطی عمل ہے کہ اگر کسی جگہ پر وبا پھیل جائے تو اس جگہ جانا بھی نہیں اور اس جگہ سے نکلنا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی شہر میں وبا پھیل جائے دوسرے شہر میں تو اس شہر میں نہیں جانا چاہیے، اور اگر اپنے شہر کے اندر وبا پھیل گئی تو پھر اپنے شہر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دوسرے شہر کے اندر وبا ہو، وہاں پر تم چلے گئے، خدا نخواستہ بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اب بیماری تو اللہ لے کر آتا ہے، تو یہ سوچے گا کہ بھئی اگر میں اپنے شہر میں بیٹھا ہوتا تو میں بیمار نہ ہوتا، میں یہاں پہ آ گیا ہوں تو یہاں پر میں بیمار ہوں۔ اب لوگ بیماری کی نسبت اس کی طرف کریں گے، شہر کے جانے کی طرف، سفر کی طرف کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بیمار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت دیتے ہیں۔ اور اگر کسی علاقے کے اندر بیماری پھیلی ہوئی ہے اور یہ اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا گیا تو پھر لوگ سمجھیں گے، اور وہاں پر بیماری پھیل گئی تو لوگ سمجھیں گے کہ اگر تم یہاں پہ نہ آ جاؤ تو یہاں پر بیماری نہ پھیلے، دیکھو تم یہاں پہ آ گئے، بیماری تم یہاں پر بھی لے آئے، تو لوگ بیماری کی نسبت اس کی طرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو جہاں پر بیماری ہو وہاں پہ جانا بھی نہیں، اگر اپنے علاقے میں بیماری ہو تو وہاں سے نکلنا بھی نہیں۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبِرْ، وہیں پہ رہو، انفق علی عیالک من طولک، گھر والوں کے اوپر اپنے استطاعت کے مطابق خرچ کرو، اپنی جیب دیکھو اور خرچ کرو، یہ نہ کہ اگر بچے نے کھلونے مانگے تو بس پھر قرض لے کر کھلونے لینا شروع کر دی، یہ نہ کیا، ٹھیک ہے۔ اپنی جیب دیکھو، اس کے مطابق کھلونے لیا کرو، اس کے مطابق کھانا پینا جو بھی ان کو پکنک کرانا کیا کرو، اس سے زیادہ نہ کیا۔ ولا ترفع عنهم عصاك ادبا واخفهم في الله، اور ان سے عصا کو نہ اٹھانا اور ان کو اللہ کے معاملے میں ڈراتے رہے، مطلب یہ کہ کوئی ڈنڈا وغیرہ لٹکا دو گھر کے اندر اور کہو کہ بھئی اگر کسی نے نماز نہ پڑھی تو اس ڈنڈے کے ساتھ اس کو پیٹوں گا، ٹھیک ہے۔ مارنا نہیں چاہیے، سخت مارنا نہیں چاہیے، ہلکی پھلکی مار ہو کہ بچے کو درد بھی نہ ہو، نشان بھی نہ پڑے اور اس کو سبق بھی آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ بچہ تو ڈر جاتا ہے جیسی بھی آپ اس کو مارتے ہو، اگرچہ وہ چوٹ نہ بھی لگے لیکن ڈر جاتا ہے، تو اس طرح مارنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما اليوم فانما هو الكفر او الايمان، رواه البخاری۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نفاق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اب تو یا کفر ہوگا یا ایمان۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، کہتے ٹھیک ہے جانے دو، چلنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اسلام ابتدائی مرحلے کے اندر تھا، اسلام پھیلا ہوا نہیں تھا، تو اور کافروں کے ساتھ نمٹنا بھی تھا، اب ان کے ساتھ بھی اگر نمٹتے تو مسائل بہت زیادہ پیدا ہو جاتے، اور دوسرا یہ وجہ بھی تھی کہ اگر ان لوگوں کو قتل کریں گے، ان کے ساتھ قتال کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر کافر کہیں گے کہ یہ تو اپنے بندوں کو مارنے لگا ہے، جو ان کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں ان کو مارنے لگا ہے۔ اس لیے حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اس وقت تو بس یہ مجبوری تھی کہ ہم ان کو برداشت کرتے تھے، اب تو اگر ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہے تو پھر ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اب وہ والا جو عذر تھا وہ عذر بس ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ بات۔ اچھا جی، آگے کیا ہے، باب الوسوسہ، الفصل الاول۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجاوز ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وسوسوں کو جو دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کو معاف کیا ہے جب تک اس پر عمل نہ کرے یا وہ زبان پہ نہ۔ وسوسہ کسی کہتے ہیں؟ وہ غلط خیالات جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے وہ وسوسہ ہے، وہ غلط خیالات جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں، گناہ کے خیالات دل کے اندر آ جانا وہ وسوسہ ہے، اور اگر نیکی کا خیال دل کے اندر آتا ہے تو پھر اس کو الہام کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہام کہتے ہیں۔
سمجھ گئے؟ تو گناہ کے خیالات کا آ جانا یہ وسوسہ ہے، نیکی کے خیالات کا آ جانا یہ کیا ہے؟ الہام ہے۔ پھر اس کی کیا ہے؟ دل چشتہ نوغی نظر آوستا موٹر سائیکل اب لوگ ہونا ورزه پټرول ور باندې واچي ورته پټرول واچي اچھا تو وسوسہ کے دیکھیں 5 مراحل ہیں، 5 اقسام ہیں وسوسہ کے۔ ایک ہے حاجس، اور ایک ہے خاطر، ایک ہے حدیث النفس، اور ایک ہے ہم حامین ہم، اور ایک ہے عزم۔ حاجس ایسے خیالات کو کہا جاتا ہے جو دل پر ایک دفعہ آئے اور ختم ہو جائے، ایک دفعہ بس کوئی خیال آیا ختم ہو گیا، یہ ہے حاجس۔ اور ایک ہے خاطر، خاطر اس کو کہتے ہیں کہ جو بار بار خیالات آتے ہیں لیکن دل میں قرار نہیں پکڑ، آتے ہیں اور ختم ہوتے، آتے ہیں اور ختم ہوتے، اس کو کہتے ہیں خاطر، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے خطرات، دل کے اندر خیال آ گیا، رک بھی گیا، لیکن فیل کرنے یا نہ کرنے میں کسی طرف ترجیح نہیں ہوں۔ زید کے دل میں خیال آ گیا کہ یہ عمر کا موبائل چوری کرنا ہے، اب یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی اس کو چوری کرنا ہے، میں نے کس طرح میں اس کو چوری کر لوں، یہ خیال یہ موبائل اگر میں لے لیا میں نے تو اس کو بھیج دیا 20,000 روپے ہاتھ آ جائیں گے، یہ وہ۔ اب یہ سوچ رہا ہے صرف کہ اگر میں اس طرح کر لوں تو یہ مجھے اس طرح پیسے مل جائیں گے، یہ لیکن یہ کہ میں چوری کروں یا نہ کروں اس کے بارے میں کوئی اس نے ترجیح نہیں دی، ایسے عمل کو کوئی ترجیح نہیں دی، سوچ رہا ہے کہ بھئی اگر یہ کام ہو گیا نا تو پھر اس کی یہ بینیفٹ ہو سکتے ہیں، سوچ رہا ہے اس کے بعد، لیکن کروں یا نہ کروں اس کے اوپر اس نے کوئی کمنٹس نہیں کیے، بس صرف سوچتا رہا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث النفس، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا ہے کہ خیالات آ گئے اور سوچ رہا ہے اس کے بارے میں، اور پھر کہہ رہے کہ ہاں میں اسے چوری کر لوں یہ، لیکن وہ چوری کرنے والا جو خیال تھا وہ تھوڑا ضعیف تھا، ٹھیک ہے، کیا تھا؟ ضعیف تھا۔ جیسے خیال آیا نا بھئی یہ موبائل میں چوری کروں، پھر خیال آیا کہ یار نہیں چوری نہیں کرنی، یہ بری بات نہیں یار، اگر چوری کر لوں تو اس کو کون سا پتہ چلتا ہے، بعد میں جائے تو پھر دیکھیں گے اس کے ساتھ، ہاں اس طرح کے خیالات وہ سوچ رہا ہے، اور پلاننگ کی سوچ رہا ہے کہ میں یہ کیسے اس سے کروں، اب یہاں سے یہ نکل جائے تو میں اس کا موبائل اپنے ہاتھ میں لے لوں، لیکن پھر بھی کھٹک رہا ہے کہ یار نہیں کرنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، خیال آ بھی رہا ہے چوری کرنے کا لیکن کمزور ہے، ملامت بھی ہو رہا ہے، تو یہ ہم ہے، یہ کیا ہے؟ ہم، سمجھ آ گئی بات؟ اور تیسرا ہے عزم، اس نے دیکھا موبائل پڑا ہے، اب بس یہ ہے کہ کیسے مجھے موقع ملے اور میں بس جھٹ سے یہ موبائل اٹھا دوں، بس خیال آیا چوری کا، خیال دل کے اندر رک گیا، پھر اس کو اٹھانے کا خیال آیا، اب وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کیسے مجھے موقع ملے کہ بس پھر میں یہ کام کر جاؤں، میں یہ کام کر ڈالوں، یہ ہے عزم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزم کہتے ہیں۔ پہلی جو 3 صورتیں ہیں حاجز خاطر حدیث النفس، حاجز خیال آیا ختم ہوا، حدیث النفس آتا ہے اور ختم ہوتا ہے، تو سوری خاطر، خاطر کسے کہتے ہیں؟ آتا ہے خیال اور ختم ہوتا ہے، اور حدیث النفس کسے کہتے ہیں؟ خیال آیا تھوڑا رک گیا، کام کرنا یا نہ کرنا، چوری کروں یا نہ کروں، نہیں کر لو یار، نہیں یار اچھی بات، تو فیل کرنے کی طرف جو سوچ ہے وہ تھوڑی ضعیف ہے، اس کو حدیث النفس کہتے ہیں۔ ان 3 خیالات کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور اگر نیکی کے خیالات ہوں یہ تو اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آخری جو 2 ہیں ہم اور عزم، کہ ہم کیا ہے؟ ہم
کہ خیال آیا، رک گیا، سوچا، فیل کرنے یا نہ کرنے میں کسی ایک کو ترجیح، فیل کو ترجیح، لیکن ترجیح تھوڑی ضعیف تھی، نہیں یار چھوڑو یار بعد میں ایسا نہ ہو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، IMEI نمبر ٹریک کر لے میں پکڑ جاؤں گا، ڈر رہا ہے نا کرنے سے، تو یہ ہم ہے۔ اور عزم کسے کہتے ہیں کہ بس اب موقع ملے تو میں نے اس کو اٹھا دینا، یہ دو جو ہے نا اس کے اوپر ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، اگر نیکی کا ہو تو اس میں ثواب ملے گا، اور اگر گناہ ہو تو اس میں عذاب ملے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ بلکہ ہم جو ہے نا، ہم اگر گناہ کا خیال ہو تو گناہ کے خیال کا ثواب اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر نیکی کا خیال ہو تو اس پر ثواب مل جائے گا۔ پہلے 3 درجوں میں نہ گناہ ہے نہ ثواب، ٹھیک ہے، اگر نیکی کا ہو تو ثواب نہیں، گناہ کا ہو تو عذاب نہیں، اور چوتھا درجہ جو ہم کا ہے وہ اگر نیکی کا ہے تو اس میں ثواب ہے، گناہ کا ہے تو اس میں عذاب نہیں۔ تیسرا درجہ جو عزم کا ہے تو اس میں نیکی کا ہو تو اس کو ثواب ملے گا، گناہ کا ہو تو اس کو گناہ نہیں ملے، گناہ ملے گا اس کو، ٹھیک ہے، اس کو گناہ ملے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، تو یہاں پر دیکھو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کو جب تک بولے گا نہیں تو وہ معاف ہیں، وہ کیا ہے، معاف ہیں، یعنی اگر اس کام کا تعلق، وہ سوچ کا تعلق کام کے ساتھ ہو، جب تک فعل کا ارتکاب نہیں کرے گا وہ معاف، سوچ کا تعلق بات کے ساتھ ہو تو جب تک وہ بات نہیں کرے گا تب تک معاف ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کی جا رہی ہے؟ چلو یہاں تک بس کرتے ہیں، دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ دن کو آپ لوگ فارغ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دن کو آج دن کو بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا مفتی باہر جمیل صاحب سے؟